بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام معززین، عزیزان گرامی قدر، ابھی مجھے بلانے سے پہلے ناظم اجلاس نے یہ حکم دیا کہ مجھے 8:30 منٹ میں اپنی بات ختم کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 7:30 بلکہ 6:30 منٹ میں اپنی بات کر لوں، مختصر سی۔ عزیزو، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام دین بچاؤ اور دستور بچاؤ تحریک کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ جب ہم دین بچاؤ تحریک کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری صرف اسلام نہیں ہوتا، بلکہ جتنے مذاہب ہیں ہمارے اس ملک میں وہ تمام آج خطرے میں ہیں۔ پورے ملک میں ایک سازش تیار ہو چکی ہے، سازش ہو رہی ہے کہ پورے ملک کو ایک رنگ میں رنگا جائے، پورے ملک کا بھگوا کرن کیا جائے، برہمنی تہذیب کو، برہمنیت کو یہاں پر لاگو کیا جائے۔ اس لیے تمام مذاہب خطرے میں ہیں، تمام مذاہب کو مل کر کے مزاحمت کرنی چاہیے، اس لیے یہ کا نام دین بچاؤ تحریک ہے۔ اور رہی دستور کی بات، تو دستور اس ملک میں ہمارے بزرگوں نے جب یہ ملک آزاد کرایا تو انہوں نے یہاں کا کانسٹیٹیوشن کو ایک دستور بنایا تھا جس کے تحت اس ملک میں سبھی کو رہنے کی آزادی ہوگی، سبھی لوگ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں گے، سبھی لوگوں کو تعلیمی ادارے کھولنے کی آزادی ہوگی، اپنی تعلیم دینے کی آزادی ہوگی۔ لیکن آج وہ آزادی بھی خطرے میں ہے۔ اس لیے یہ تحریک تمام ہندوستانی جو اس ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، یہ سب کی تحریک ہے، سب لوگوں کو اس میں شامل ہونا ہے اور سب لوگ اس میں شامل ہو بھی رہے ہیں۔ عزیزو، آج پورے ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ملک میں کمزوروں کا، مائنارٹیز کا، او بی سیز کا، ایس سی اور ایس ٹی جو بھی لوگ ہیں کمزور پچھڑے طبقات، ان سب کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ میں فیض کے الفاظ میں بات کروں کہ نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نثر اٹھا کے چلے، چلی ہے رسم کے کوئی نثر اٹھا کے چلے، کوئی جو چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم جاں بچا کے چلے، ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بند و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ پتھروں کو تو بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، لیکن کتے پورے ملک میں آزاد ہیں، پورے ملک میں کتے بھونک رہے ہیں۔ کوئی بنگال میں بھونک رہا ہے، کوئی آسام میں بھونک رہا ہے، کوئی آندھرا میں بھونک رہا ہے۔ ارے صاحب، کتے تو کتے، اب یہ تو آزادی کا زمانہ ہے، مرغیاں بھی اذان دینے لگی ہیں، تو اگر کتیاں بھونک رہی ہیں تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ پورے ملک میں آپ دیکھ لیجئے، یہ جو صورتحال ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ پورے ملک میں کمزوروں کا جینا دھوبر، دادری کے اخلاق کا معاملہ ہو، حیدرآباد کے روہت ویمولا کا معاملہ ہو، اور ابھی کنہیا کمار، عمر خالد، اس سے پہلے گلبرگی، کتنے نام لیے جائیں۔ ان سب کا کیا جرم تھا؟ صرف ایک جرم تھا کہ وہ مائنارٹی سے تعلق رکھتے تھے، مسلمان تھے یا کمزور طبقات سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے۔ آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے صاحب۔ حد تو ہو گئی، حد تو یہ ہو گئی کہ ابھی لاتور میں ایک مسلم آفیسر کو صرف اس لیے مارا گیا کہ اس نے وہاں پر قانون کا پالن کرنے کی کوشش کی، وہاں پر اس نے کچھ لوگوں کو منع کیا کہ یہاں جھنڈا نہیں لگانا ہے قانون کے مطابق، اس کو اتنا مارا گیا کہ اس کے جینے کے لالے پڑ گئے۔ اب یہ ہماری حکومت خانہ پوری کر رہی ہے، لیکن اتنے بڑے مجمع کے سامنے میں کہہ رہا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ کہ آپ دیکھ لیجئے گا، کچھ نہیں ہوگا، سارے لوگ چھوٹ جائیں گے۔ جیسے اس سے پہلے کے مجرم دندناتے پھر رہے ہیں، یہ لاتور کے مجرم بھی دندناتے پھریں گے، ہمارے سینے پر مونگ دلتے پھریں گے۔ کچھ نہیں ہوگا اگر ہم لوگ متحد نہ ہوئے۔ مسلمانوں کا تو اس ملک میں کیا حال ہے، کیا کہا جائے۔ پچھلی حکومت نے جو خانہ پوری کے سلسلے میں کچھ کام کیے تھے، کچھ کمیٹیز بنائی تھیں، ایم ایس ڈی پی
کے تعلق سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ جہاں جن ضلعوں میں مسلمانوں کی اور کمزور طبقات کی اقلیتوں کی اکثریت ہے وہاں کچھ فلاح کا کام کیا جائے، وہ سب ٹھنڈے بستے میں ہیں۔ مائنارٹیز فائنینشیل کمیشن وہ ٹھنڈے بستے میں ہے، مولانا آزاد فاؤنڈیشن وہ ٹھنڈے بستے میں ہے، نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز انسٹیٹیوشن آج 1.5 سال ہو گئے بغیر سربراہ کے کام کر رہا ہے۔ جسٹس سہیل صدیقی کے بعد سے آج تک اس کو کوئی چیئرمین نہیں دیا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے مہاراشٹر میں آپ دیکھ لیجئے، مولانا آزاد فائنینشیل کارپوریشن جب سے نئی حکومت آئی ہے کوئی کام نہیں ہوا۔ یہاں کا مائنارٹی کمیشن، اقلیتی کمیشن جو تھا اس کا چیئرمین تو بنا دیا گیا ہے، آج تک اس کے ممبران کو نامزد نہیں کیا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پورے ملک میں کون لوگ ہیں جو پورے ملک کے آج تعلیمی اداروں میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پورے ملک میں طلباء کے جو یونیورسٹیز کے طلباء ہیں ان کا بھگوا کرن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فرقہ پرستی کے جراثیم ان کے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اگر لاکھوں طلباء جو اس ملک کے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، چاہے JNU میں ہو، اس سے پہلے حیدرآباد یونیورسٹی، جامعہ ملیہ علی گڑھ اور دوسری تمام یونیورسٹیز کے طلباء اگر سڑکوں پر آ گئے کیا ہوگا؟ ان کے درمیان اگر جنگ چھڑ گئی تو کتنی خوریزی ہوگی؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ پورا ملک ایسی آگ لگے گی کہ پورا ملک اس میں بھسم ہو جائے گا۔ مولانا قلب صادق صاحب تشریف لائے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ان طلباء کا ذہن یوں ہی خراب کیا جاتا رہا تو پورا ملک ایسی آگ لگے گی، پورا ملک آتش فشاں پر بیٹھا ہے، اگر یہ آتش فشاں پھٹ پڑا پورا ملک پھٹ جائے گا۔ سب کو اتحاد کے ساتھ سارے لوگوں کو متحد ہو کر کے اپنے ملک کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر سارے لوگ ایک ساتھ نہیں آئے تو یہ ملک کا خدا حافظ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اسی لیے تحریک شروع کی ہے کہ سارے لوگ، سارے انصاف پسند، جتنے لوگ اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہیں، جتنے لوگ اپنے آپ کو دیش پریمی کہتے ہیں، جتنے لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم دیش سے محبت کرتے ہیں، وہ سب لوگ ایک ساتھ آئیں، وہ سب لوگ ایک ساتھ آئیں اور حکومت کو بتائیں کہ لچھے دار تقریریں اب نہیں چلنے والی، یہ جملے بازیاں بند کیجئے، سب کا وکاس سب کا ساتھ کا جو آپ کا نعرہ ہے اس کو عملی میدان میں لائیے، سب کو ساتھ لے کر کے چلیے، سب کے ساتھ انصاف کیجئے، ورنہ آپ کو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ السلام علیکم۔